اچھا جی، آج کی جو اسٹوری ہے یا آج کی جو یہ انسٹاگرام بول رہی ہوں، آج کی جو یوٹیوب ویڈیو ہے وہ ایک تو دو سکسیس اسٹوریز کے بارے میں ہونے والی ہے کہ میں نے اپنا استھما کیسے کیور کیا، اور مجھے جو بنج ایٹنگ سنڈروم تھا وہ میں نے کیسے کیور کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو اسٹوریز ہونے والی ہیں اس چیز کے بارے میں. اور رائٹ ناؤ میں پی ایم او ایس کے لیے کیا کر رہی ہوں، یہ والا بھی سارا میں ڈسکس کروں گی. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا میری پاسٹ ہسٹری میں جانا پڑے گا، جو کہ اگر میرا کوئی فیملی ممبر سن رہا ہے تو پلیز ڈو ناٹ فائٹ ود می، کیونکہ دیٹ ور مائی اولڈ بلیفس جو مجھ پہ ریفلیکٹ ہو رہے تھے، اور میں جو ہوں وہ اس کی وجہ سے بیمار پڑ رہی تھی بار بار. بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم فکسنگ مائی سیلف. تو دس از جسٹ اے اسٹوری، جو لائک اسٹوری نہیں کہنا چاہیے، اسٹوری پھر بھی کبھی کبھی جھوٹے کریکٹرس کی ہوتی ہے. دس از ایبسلیوٹلی گوئنگ ٹو بی دا فیکٹس دیٹ ہیو ہیپنڈ ان مائی لائف اوور دا پاسٹ 10 years کہہ لو. اچھا جی، استھما کی میں پہلے بات کر لیتی ہوں. استھما مجھے فرسٹ ٹائم ہوا تھا when I was in grade 8th، اور I remember my چاچی واز دیئر اینڈ ہماری ایک میڈ ہوتی تھی بیبو نام کی، شی واز دیئر. ٹھیک ہے، سو بیکاز میرے جو چاچا ہیں ان کو بھی تھا استھما، تو شی ریکگنائز دیٹ شی از ہیونگ breathlessness and this is an asthma attack. My mother couldn't understand it at that point of time. اچھا جی، میری والدہ کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو بہت سخت جان ہیں. شی از این ایریز، اور ایریز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرابلم، وہ جو ہے نا دھرتی کا ویر یودھا بننے کی جو بات ہے، مارس رولڈ ہے. مائی ون سسٹر از آلسو ایریز مون، اس کے 2 بچے ہیں، اس کا بھی وہی والا دماغ ہے کہ اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو دے شوڈ سالو دیئر اون پرابلم بائی دیم سیلوز، لیکن اگر ہمیں کچھ ہوا ہے تو ہم نے پوری دنیا کو جو ہے نا اس چیز میں ذلیل کرنا ہے. خیر میری ماما کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ڈرامہ تو نہیں ہو رہا، یہ وہ سارا کچھ. اس کے علاوہ ایک دفعہ میرا بورڈ کا ایگزام تھا بایولوجی کا، اینڈ آئی واز ہیونگ سیویئر ڈائریا، لائک سیویئر وامٹنگ اور سارا کچھ. اور میرے رائٹ ہینڈ پہ ہی وہ لگا ہوا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، برنولا یا کینولا جو بھی تھا وہ. اس کے ساتھ ہی میں ایگزام دینے گئی تھی اور سارا کچھ. تو مائی مدر واز سم تھنگ کہ جیسے ایک ٹف لو ہوتا ہے یا ٹف لارڈ ہوتا ہے، جو بھی اس کو بول لو، وہ والا ان کا کریکٹر تھا کہ جتنے بھی سرکمسٹانسز ہیں، جیسے بھی سرکمسٹانسز برے ہیں یا آپ بیمار ہو، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے. تو میں یہ سمجھ سکتی ہوں کیونکہ وہ پرنسپل تھیں، تو ان کو بھی جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں گورنمنٹ کی جاب کتنی مشکل ہوتی ہے. اگر پاکستانی کسی کے پیرنٹس یہاں پہ ہیں گورنمنٹ سرونٹ تو ان کو یہ پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، خیر وہاں سے استھما کی چیز شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد استھما کا اٹیک مجھے ایک دفعہ تب ہوا وین ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا گھر سیل کیا، اور مائی فادر واز ویری اینشیس. اب میں یہ ساری چیزیں ریوائز کر چکی ہوں، میں دوبارہ سے یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرے فادر کی مجھے کال آئی، میں ہاسٹل میں تھی، اور اس کال میں کچھ بہت زیادہ نگیٹیوٹی تھی، کچھ بہت زیادہ اس ٹائپ کی چیزیں تھیں. مائی فادر کیم بیک فرام عمان اینڈ ہی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم، ان کو جاب جانے کی اتنی تکلیف تھی، اور کچھ اس ٹائپ کے لوگ تھے ہماری انوائرمنٹ میں جو یہ ان کو بھڑکاتے تھے. یعنی کسی نے ان کے دماغ میں یہ سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے ان کی جو ہے نا بارے میں غلط باتیں پھیلائی ہوئی ہیں اور سارا کچھ. لیکن میں غلط باتیں کیسے پھیلا سکتی ہوں وین آئی واز اے چائلڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے، دو آئی واز 17 اور 18، لیکن میری کسی سے ایسی تھی ہی نہیں کہ میں اپنی فیملی کی پرابلمس بتا سکوں. ہاں، ایک میری انسٹاگرام پہ اس ٹائم فرینڈ تھی جس سے میں کبھی ملی نہیں تھی، اس کو میں بتاتی ہوتی تھی یہ ساری چیزیں جو بھی حالات کہہ کے چل رہے ہوتے تھے سارا کچھ. خیر وہ یونیورسٹی ٹائم میں ہاسٹل میں تھی، میری ایک کلاس فیلو تھی ڈینٹسٹری میں. وہاں پہ جو ہے نا زندگی میں مجھے یاد ہے پہلی دفعہ مجھے بتایا گیا تھا ہاسپٹل میں یونیورسٹی آف لاہور کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی تھی کہ
کہ تمہارا بی پی ہائی ہے اور تمہارا جو ہے نا یہ سارا سسٹم، اور تمہیں استھما اٹیک ہوا. وہاں سے مجھے جو ہے وہ لا آف ازمپشن جو ہاٹ ہائی پریسٹس کی میرے پاس ورک شاپ تھی، میں نے وہ دوبارہ دیکھا. ٹھیک ہے، سارا کچھ، اور میں نے اپنی جو ہے نا وہ ہیلنگ کرنی شروع کی. میں نے ریکی لیول 1 سیکھا. ٹھیک ہے، ریکی ابھی تک مجھے ریکی لیول 1 ہی آتا ہے، لیکن میں اپنے اوپر کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتی رہتی تھی، جو اگین میری فیملی والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جادو ٹونا ہے اور قبالہ ہے اور سارا کچھ اس ٹائپ کا. خیر، اب یہ جو یہ آگے وہ آ گئی ہے وہ میں بتاتی ہوں. جو بھی میری سکسیس، ایک اور بھی میرا نیگیٹو بلیف تھا کہ جو بھی میری سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں نا وہ میں لگاتی تھی انسٹاگرام پہ، اپنا جو میرا اکاؤنٹ تھا، اور وہاں سے مجھے لگتی ہے نظر. اور جب میں یہ سوچتی تھی نظر لگتی ہے تو واقعی مجھے نظر لگ جاتی تھی، کیونکہ میری ازمپشن تھی. اور پھر جب میں نے سیشنز لیے بنج ایٹنگ ڈس آرڈر کے، تو وہاں پہ مجھے یہ سمجھ آئی، بنج ایٹنگ ڈس آرڈر کہہ لو، گلٹنی کہہ لو، جو بھی سارا کچھ کہہ لو، کہ میرے اندر کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ابیلٹی نہیں ہے. دس از وائی آئی ایم ہیونگ بنج ایٹنگ ڈس آرڈر. یعنی آئی ڈونٹ ٹرسٹ مائی پیرنٹس، آئی ڈونٹ ٹرسٹ مائی سبلنگس، اینڈ آئی ڈونٹ ٹرسٹ دا گائز ہو پروپوز می، بیکاز آبویسلی آئی واز ویری پریٹی. دیر ور اے لاٹ آف پروپوزلس. ٹھیک ہے، تو آئی کین ناٹ ٹرسٹ اینی بڈی. دس از وائی آل آف دیز سرکمسٹانسز آر ہیپننگ ٹو می. کیونکہ انسان سوشل اینیمل ہے، اور یہ خوف کہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں، اس سے میں ریلیشن شپس میں انٹر کرتی ہوں، فرینڈ شپس میں انٹر کرتی ہوں، اور وہ لوگ مجھے نہ ڈچ کر دیں، اس سے پہلے ہی ایسے سرکمسٹانسز میرا دماغ بنا دیتا ہے کہ میں ان کو ڈچ کر دیتی ہوں. اور پھر اس وائڈ کو فلفل کرنے کے لیے میں اوور ایٹنگ کرتی ہوں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس ٹائم میں نا، میں ایک اور تم لوگوں کو بات بتاؤں، مجھے یوٹیوب ایک ٹیرو کارڈ ریڈر تھی جس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے خود بھی ٹیرو کارڈ ریڈنگز آتی ہیں سارا کچھ. اس سے میں نے اپنی ہیلتھ کے ریگارڈنگ ایک ریڈنگ لی. ٹھیک ہے، یہاں میں اس کو یہ کریڈٹ دوں گی کہ اس نے مجھے یہ بتایا کہ یوٹیوب پہ نا قرآن پاک کے بہت سارے رقیاز ہیں، اور اس نے مجھے 2 رقیاز سینڈ کیے. ٹھیک ہے، تو تم نا یہ رات کو لگا کے سنا کرو. ٹھیک ہے، جب میں نے اب یہ ریئل سٹوری ہے، میں نے ابھی تک اپنی فیملی کو بھی نہیں شیئر کی ہوئی، کیونکہ میری فیملی کو یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹ موٹ بنا رہی ہوں یا اس ٹائپ کا سارا کچھ. تو آدھی سے زیادہ باتیں میں ان سے شیئر نہیں کرتی. کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو تو کر لیتی ہوں، آل دو ان کو میری ڈائریز پڑھ پڑھ کے چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. اچھا، یہ میں الٹرا ساؤنڈ گئی تھی بحریہ، الٹرا ساؤنڈ کرانے. الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا، اور بس اب پی سی او ایس کی ریکوری چل رہی ہے. لیکن یہ پارٹ 1 یہ تم لوگ سنو گے یہ کیسے ٹھیک ہوئی ہیں، تو پھر تم لوگوں کو آگے کا پتہ چلے گا. اچھا جی، میں نے جیسے ہی وہ رقیہ پلے کیا، رات کے کوئی 1-2 بجے کا ٹائم تھا، تو تم لوگ یقین کرو میرے کانوں میں جو ہے وہ ایک آواز تھی، بہت ہی دہشت ناک آواز، دہشت والی آواز. اور وہ جو ہے نا کسی میل جن کی آواز تھی. ٹھیک ہے، اور میری گردن پہ کسی نے اس طرح آ کے ہاتھ رکھا. ٹھیک ہے، اور میں بالکل آؤٹ ہو گئی کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو یہ رقیہ سن رہی ہوں. خیر، میں نے وہ رقیہ، ایک کان میں میرے تھا یہ ایئر پوڈ 0 والے، ایک میں نے وہ اتار کے پھینکا، اور ایک سے میں سنتی رہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی اتنی پاور میرے اندر تھی کہ مجھے یہ یاد آیا ہے کہ میں قل اللہ احد اللہ صمد یہ والی جو ہے نا پڑھنا شروع کر دوں. لیکن میرے کندھوں کے اوپر سے بوجھ نہیں اترا تھا. اچھا، اس سے پہلے میری گھر میں بہت زیادہ چوریاں ہوئی ہیں، اور شیشہ دکھانے والے اور یہ فال نکلوانے والے، اور میں خود بھی پامسٹری سے اپنا ہاتھ ریڈ کرا چکی ہوں. ٹھیک ہے، کیوں جھوٹ بولوں. تو سب نے یہ ایک بات کنفرم کی ہوئی تھی کہ اوور آل آپ کی فیملی پہ کسی نے یہ جادو ٹونا ٹھمکا کرایا ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ ساری چیزیں سفر کی ہیں، اور اگر آپ کی والدہ پہ کچھ اس طرح کا ہے تو وہ آپ پہ لازمی ہوگا، بیکاز یور مدر از دا روٹ. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے کیا اس رات میں نے کیا کیا. اس رات سب سے پہلے میں وضو کر کے آئی. جب میں اس ساری سچویشن سے نکلی، جب میرے کندھوں پہ سے بہت تھوڑا سا نارمل ہوا، میں وضو کر کے آئی، اور میں نے کوئی 21 دفعہ جو ہے نا وہ آیت الکرسی پڑھی. ٹھیک ہے،
پھر میں نے فرقان قریشی بلاگز ہے چینل پورا، ان کی پوری جن سیریز ہے، میجک سیریز ہے. آئی تھینک دیٹ پرسن الاٹ کہ میں نے وہاں سے جو ہے اپنی قرآنک ہیلنگ اور ایفرمیشنس کے تھرو ہیلنگ کرنا شروع کی. تو پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جو ڈسپینزا از ناٹ اے مسلم، اس نے اپنی ورٹیبری ریکور کر لی، ٹھیک ہے، ویژولائزیشن کے تھرو اور ایفرمیشنس کے تھرو. تو آئی کین آلسو ڈو دیٹ. تو پھر جب مجھے بہت زیادہ اوور ایٹ کرنے کا دل کرتا تھا تو میں فوراً اس مینٹل پرابلم کو اپنے دماغ میں ہی ایڈریس کرتی تھی. نو مریم، دس از ناٹ یو، دس از ناٹ یو، دس از دا وائڈ دیٹ از اسپیکنگ ٹو یو، میں یہ کہتی تھی. اور پھر میں ہوپونوپونو کرتی تھی. ہوپونوپونو پریئر تم لوگ پڑھ لینا کیا ہے. میں یہ خود سے کہتی تھی، آئی ایم سوری، پلیز فورگیو می، تھینک یو، آئی لو یو، آئی ایم سوری، پلیز فورگیو می، تھینک یو، آئی لو یو. اور یہ جو رکیہ پانی پہ دم کرتے ہیں 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ آیت الکرسی، چاروں کل، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں تک یہ ہے کہ استما از 80% آؤٹ آف مائی سسٹم، ٹھیک ہے. بنج ایٹنگ، اب کوئی جس طرح میری مدر کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ ان کے دونوں، ایک شولڈر فریکچر ایک ہاتھ فریکچر، اس سے مجھے نیند کا مسئلہ ہوا ہے کہ میں یہ سوچتی رہتی ہوں کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، کوئی میرے پاس سیف ہینڈ نہیں ہے. لیکن لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ ایز اے انسان میں ڈرتی ہوں. اور وہی اللہ کو الہ سمجھنے والی بات، کیونکہ سب کا الہ اللہ ہے، سب کا مددگار اللہ ہے. میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو لے بھی لیتا ہے تو میرے لیے ایسے سرکمسٹانسز ہوں گے کہ یا تو میں خود کفیل ہوں گی، یعنی میرا کفیل ہوگا، یعنی میرا قوام ہوگا، میرا خاوند مجھے سنبھال رہا ہوگا. تو یہ سارا کچھ تھا. ابھی لا آف اسمپشن کے تھرو میں نے یہ 2 ڈیزیز ٹھیک کی ہیں. ناؤ آئی ایم آن ٹو PMOS، یہ اس کا کمپلیٹ ریمیشن آف دس ڈیزیز. اور آئی ایم آن ٹو مینیفیسٹنگ مائی ہسبینڈ. اور یہ جو لاسٹ پہ میں بتانے والی ہوں نا، اچھا یہ ساری ویڈیوز آتی جائیں گی، لاسٹ پہ جو میں یہ بتانے والی ہوں نا، یہ ہے 1% بیٹر ایوری ڈے فارمولا. اس میں پیشنس بہت لگتی ہے، کنسسٹنسی بہت لگتی ہے، پرسسٹنس بہت لگتی ہے. لیکن اگر آپ اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین میں رکیا کر رہے ہو، افرمیشنس کر رہے ہو، واک کر رہے ہو، اپنے آپ کو ریکی ہیلنگ دے رہے ہو، تو آئی پرومس یو ول ڈیفینیٹلی ہیل. کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ قرآن از دا اونلی ہیلنگ، ٹھیک ہے. اور ادر موڈیلٹیز ہیں ہیلنگ کی، ساری موڈیلٹیز لگاؤ، ہر حربے سے ہک اور بائی کرک اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کی طرف آؤ تو وہ ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے. سو یا دس واز اٹ فار دا ڈے.